أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر القلب وعواقب الأمر. نحمده على نوام فضله وامتنانه. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سورہ فرقان کی آخری آیت کو عنوان قرار دے کر دعا اور اتمام نعمت کے سلسلے سے بحث جاری ہے. یہ اس سلسلے کی نئی تقریر ہے اور کل بشرط حیات اور بشرط توفیقات الہی اپنی آخری تقریر میں یہاں میں اپنی ان تقریروں کے خلاصے کو پیش کر سکوں گا. آپ کو اس کا علم ہے کہ مسلسل تقریروں کی وجہ سے، کیونکہ میں خستگی محسوس کرتا ہوں، اس لیے پرسوں میری کوئی تقریر نہیں ہوگی، اور بدھ سے یعنی 10 صفر سے 19 صفر تک روزانہ اسی طرح
رات کے 8:30 بجے عزاخانہ زہرا میں میں حیات طیبہ کے عنوان پر تقریر کروں گا، اور چونکہ میری یہ خواہش تھی کہ اس عزاخانے میں وہ حضرات بھی تشریف فرما ہو کہ جن کے گھروں میں ریلے کی سہولتیں ہیں، اس لیے میں نے یہ احتیاط کی کہ ان تقریروں کے ریلے کا انتظام نہیں کیا گیا، مگر بسلسلہ چہلم جو تقریریں عزاخانہ زہرا سے کی جائیں گی، حسب دستور ما سبق ان کا ریلے دیا جائے گا تاکہ احباب جہاں بھی ہو اس پیغام کو سن سکیں۔ میں نے دعا اور اتمام نعمت کے عنوان پر جس گفتگو کو شروع کیا تھا، کل اس سلسلے میں یہ گفتگو تھی جس کو پھر دہرا رہا ہوں کہ یہ آپ ہی کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ ہماری دعاؤں کو علماء نہیں لکھتے، ہمارے پاس دعاؤں کی تصنیف علماء کے ذمے نہیں ہے، بلکہ دعا کو بتلانا، دعا کو سمجھانا، دعا کی تفصیل دینا، دعا کو لکھوانا، یہ کام بھی معصوم کا۔ اس لیے آپ کی ہر دعا، آپ کی ہر دعا چونکہ زبان معصوم سے متصل ہے، اس لیے فقط ایک ہی معنی پر مشتمل نہیں، بلکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا بہت سی متشابہ دعائیں محکم ہوتی جائیں گی، اور جس کو آج آپ نہ سمجھ سکے آئندہ آپ کی نسلیں سمجھیں گی، اس لیے کہ دریائے ذخار سے چند قطرے ادھر بکھیر دیے گئے ہیں، اور ہم کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہی دعا کرو جس دعا کی تعلیم ہم دیں، ایک لفظ کا بھی اضافہ نہ ہو۔ کل میں نے عرض کیا کہ راوی محمد ابن سنان فقط ایک لفظ بڑھانا چاہتا تھا، والابصار، یا مقلب القلوب والابصار، آپ نے ارشاد فرمایا ابصار نہیں ہے، عرض کیا کہ وہ تو آنکھوں کو بھی بدل دیتا ہے، دلوں کو بھی بدل دیتا ہے، ارشاد فرمایا صحیح ہے، مگر ہم جو کہیں، ہم صرف اتنا کہتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہمارے دلوں کو ثبات دے تیرے دین پر، اے دلوں کے بدلنے والے۔ اس میں ابصار کا لفظ نہیں ہے، معصوم نے منع کیا ایک لفظ کے اضافے کو بھی دعا میں، تو جو معصوم ایک لفظ کے اضافے کو یا کمی کو دعا میں برداشت نہیں کرتا، وہ قرآن میں کیسے برداشت کرے گا؟
ہمارے پاس تو اتنی احتیاط. اور کل آخر میں ختم کلام پر یہ گفتگو تھی کہ جہاں حضرت سید الساجدین صلوات اللہ وسلامہ علیہ بارگاہ رب العزت میں یہ عرض کرتے ہوئے پائے گئے دیکھا عرفتو کا لولا انتا لم ادر ما انتا. ابو حمزہ سمالی دعائے ابو حمزہ سمالی مزاج معصوم دیکھتے جائیے. یہ بڑی اہم گفتگو ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھا تیری ہی وجہ سے عرفتو کا تجھ کو پہچانا, تیری ہی وجہ سے تجھ کو پہچانا. اگر تو اپنے آپ کو نہ پہچانوانا چاہتا تو ہماری عقل تجسس کر کے تجھے پیدا نہ کرتی. ہم ڈھونڈ کر تجھ کو نہیں لا سکتے, بلکہ کنت کنزن مخفیًا فاحببت ان اعرف. میں ایک خزانہ مخفی تھا اور مجھے محبت محسوس ہوئی کہ میں پہچانوایا جاؤں. فخلقت الخلق, میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا. تو ارشاد فرماتے ہیں معصوم دیکھا عرفتو کا. اور اس کے بعد میں نے یہ جملے کہے, کل کی تقریر سے مسلسل کر رہا ہوں کہ دنیا کے اہم ترین فلسفی کہ جن کا مذہب سے لگاؤ رہا ہے, ڈیکارٹ, اسپینوزا, روسو اور اسی طرح سے ہیوم, برکلے, ان سبوں نے اس بات پر زور دیا کہ چونکہ فطرت انسانی میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اپنے نفع و نقصان کے لیے وہ کسی کو پکارے, اس لیے عقل یہ کہتی ہے کہ جب تک کوئی نہ ہو پکارنا ناممکن ہے. یہ ان کی بحث ہے. اور آپ دعائے ابو حمزہ سمالی میں عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار دیکھا عرفتو کا ولولا انت, اگر تو نہ ہوتا لم ادر ما انت, تو میں کیسے جانتا کہ تو کیا ہے. یہ لولا انت لم ادر ما انت, اگر تو نہ ہوتا تو میں کیسے جانتا کہ تو کیا ہے اور کون ہے. یعنی خود تیرا وجود اپنے آپ کو پہچانوا رہا ہے. یہ گفتگو کل تھی, میں سلسلے سے آگے بڑھ رہا ہوں. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک معصوم, اور معصوم کا مزاج کیونکہ اعتدال پر ہے, اس لیے کسی معصوم کے الفاظ میں یا کسی معصوم کی فکر میں دوسرے معصوم کے الفاظ سے یا ان کی فکر سے اختلاف نہیں ہوتا. سب ایک ہی راہ پر چلتے ہیں. ایک شخص نے عرض کیا خدمت باسعادت میں کہ ایک ایسی مختصر دعا بتلائیے کہ جو میرے ہر کام آ جائے, ہر کام آ. تو راوی بیٹھا ہوا ہے یونس ابن عبد الرحمن, یہ ہمارے اصحاب اجماع میں سے ہے, اہم ترین راوی ہے امام رضا کا. یونس ابن عبد الرحمن یہ اہم ترین راوی. وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مختصر ترین دعا پڑھنی ہو تو وہ دعا یہ ہے کہ الہی انت ذلنی بنفسک, پروردگار تو نے اپنے آستانے کا راستہ مجھے دکھلایا. انت دلنی بنفسک, تو نے مجھے اپنے آستانے کا راستہ دکھلایا. وہ ذلل قلبی بتصدیق, اور تو نے میرے دل میں خضوع و
خشوع پیدا کر دیا، میرے دل میں خضوع پیدا کر دیا تاکہ میں تیری تصدیق کروں۔ یا دوسرا جملہ، تو نے اپنے آپ کو دلیل بنایا، پھر مجھے قاضی و خاشع بنا۔ اب دعا کا ٹکڑا دیکھیے، یہ ہے اسألک الامن والایمان فی الدنیا والآخرہ۔ مالک دو چیزیں مانگ رہا ہوں، ایک امن مانگتا ہوں، ایک ایمان مانگتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت۔ اب کوئی سیدھی چیز آپ بتلا دیں۔ یہ ہے مزاج معصوم کہ تو نے مجھے راستہ اپنا بتلایا، میرے دل کو خضوع و خشوع سے بھر دیا، یعنی سب کچھ ہے اس میں، تحمید ہے، تمجید ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، اس میں راہ دعا ہے، طریقہ دعا ہے، ادب دعا ہے۔ اس ایک جملے میں یہ میں اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں، یونس بن عبد الرحمن، کہ تو نے اپنے آپ کو دلیل بنایا میرے لیے، تو نے میرے دل کو متواضع بنایا اپنی راہ میں۔ اب میں مانگتا ہوں ایک امن، دوسرے ایمان، دنیا اور آخرت۔ جس کو امن اور ایمان ملے اس کے لیے صحت بھی ہے، تمنگری بھی ہے، اس کے لیے پریشانی سے بچنا بھی ہے، فقر و فاقے سے دور رہنا بھی ہے، اس کے لیے مستبد حکومتوں سے نجات بھی ہے، اور پھر ایمان کی دولت بھی ہے۔ مگر وہ پہلا لفظ اور بہت مختصر لفظ، اس کو یاد رکھیے، ایک عظیم منزل ہے، اس پر علماء نے بڑی بحث کی۔ انت دلنی، تو نے اپنے آپ کو دلیل بنایا اور میرے لیے تو نے راہ بتلائی، میرے لیے تو نے راستہ بتلایا۔ اب یہ مختصر سا لفظ مزاج معصوم کے اعتبار سے دعائے صباح میں دیکھیے، یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ وسرہا قطع اللیل المظلم بغیاہ بتلجلجہ وشعشع ضیاء الشمس بنور تعججہ۔ ارے وہ جس نے صبح کی زبان کھول دی نور کے اوراق سے، اور رات کے تاریک حصوں کو منتشر کر دیا نور کی بہتات سے۔ وسرہا قطع اللیل المظلم بغیاہ تلجلجہ وشعشع ضیاء الشمس بنور تعججہ، اور آفتاب کی شعاعوں کو پھیلا دیا اپنے نور کی کرامت سے، اپنے اعطاء نور سے۔ اب اس کے بعد ایک چھوٹا سا لفظ پھر وہی، الذی دل علی ذاتہ بذاتہ، وہ جو جس کی ذات خود اس کی ذات پر دلیل ہے۔ دل الذی دل علی ذاتہ بذاتہ، وہ کہ جس کی ذات گرامی خود اس کی ذات پر دلیل ہے۔ وہ تنزہ عن مجاونست مخلوقاتہ، اور جو مخلوقات کی جنس سے منزہ و مبرہ ہے، نہ جنس ہے، نہ نوع ہے، نہ فصل ہے۔ دعائے صباح جب میں نے مجلسیں یہاں شروع کی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں ٹیلی ویژن پر جب شان غریبہ کی تقریر کر رہا تھا تو اس وقت میں نے اسی دعائے صباح کے 3 ٹکڑے پڑھے تھے، مگر ظاہر ہے کہ دعا کے عنوان پر 40 منٹ کی تقریر، تو خیر یہ 9 گھنٹے گزر گئے، میں اب تک خود اپنے آپ کو سیر نہ کر سکا اور نہ صحیح معنی میں مدعا تک پہنچ سکا۔ یہاں تو ساری زندگی بھی اگر صرف ہو جائے تو یہ رابطہ عبد و معبود کیسے ظاہر ہو، اور اس دعا کی تفصیل کیسے دی جائے۔ تو میں نے 3 جملے اور پڑھے تھے دعائے صباح، اور وہ جملے یہ تھے، الہی اتطرد مسکینا التجا الیک من الذنوب ہاربا، پروردگار کیا اس مسکین و فقیر کو
تو اپنے دروازے سے محروم کر دے گا جو اپنے گناہوں سے بھاگ کر تیرے آستانے پر کھڑا ہوا ہے۔ الہی اتدرد مسکینا التجا الیک من الذنوب حاربا، کیا تو اس مسکین کو محروم کر دے گا جو اپنے گناہوں سے بھاگ کر تیرے آستانے پر پناہ لینے کے لیے آیا ہو؟ اتخیب مسترشدا قصد الی جنابک سعیا، پروردگار کیا اس راہ ڈھونڈنے والے کو تو راستہ نہیں بتلائے گا جو تیری جناب میں مسلسل کوششیں کر کے پہنچ رہا ہو؟ اترد زمانا ورد الی حیاضک شاربا، اور کیا پروردگار کیا اس پیاسے کو محروم کر دے گا جو چشمہائے معرفت پر پانی کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہو؟ یہ 3 جملے تو میں نے پڑھے، اور چوتھا جملہ نہ پڑھ سکا تھا، وقت کی تنگی تھی، ورنہ کوئی اور خاص بات نہیں ہے، مگر اس کو آپ سن لیں تاکہ میرا سلسلہ کلام درست ہو جائے کہ مزاج معصوم کیا ہے۔ اترد زمانا ورد الی حیاضک شاربا، پروردگار کیا اس کو پیاسا ہی جاننا پڑے گا جو تیرے چشمہائے معرفت پر پانی کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہو؟ وہ باب کا مفتوح للطلب والغول، حالانکہ تیرا دروازہ ہر سائل اور ہر طالب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اب جملہ جو سننے کے قابل ہے وہ یہ ہے، آپ کو سنا چکا ہوں کبھی، الہی ہذہ عظمت نفسی اقلتها بقول مشیتک، پروردگار میں نے اپنے نفس کو تیری مشیت کی رسی سے کس کے باندھ دیا ہے۔ الہی ہذہ عظمت نفسی، عظمہ زمام کی جمع ہے، میں نے میرے نفس کی زمام، نفس کی لگام، نفس کی لجام میں نے تیری مشیت سے کس کے باندھ دیا ہے کہ کسی موقع پر بھی میرا نفس تیری مشیت کے خلاف ہے۔ یہ دعا ہے، اور اگر خدا کی قسم ساری کائنات میں کسی دعا میں کوئی مجھے یہ جملہ بتلا دے، ہذہ عظمت نفسی اقلتها بقول مشیتک، اس نفس کی زمام کو میں نے تیری مشیت سے کس کے باندھ دیا ہے کہ جدھر مشیت موڑ دے میرا نفس موڑ جائے، جدھر تیری مشیت لے جائے میرا نفس اس طرف جائے۔ تو آپ نے دیکھا یہ مزاج معصوم، اور جب مزاج معصوم کسی منزل پر کوئی تفصیل دے تو ساری دنیا کے لیے حیرانی ہے، ساری دنیا کے لیے حیرانی ہے، اور وہ حیرانی قیامت تک کے لیے ہے۔ کس نے نہیں کی سورہ حمد کی تفسیر؟ کس نے نہیں کی سورہ فاتحہ کی تفسیر؟ مگر سورہ حمد سورہ دعا ہے، سورہ فاتحہ سورہ دعا ہے، وہ دعا جو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، مگر جب اس کی تفصیل معصوم نے کی تو وضاحت ہے کہ 7 ابواب پر دعا مشتمل ہے کہ جہاں 7 دروازے کھلتے ہیں اور 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں، 7 دروازے کھلتے ہیں اور 7 دروازے بند۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ذکر کھلا، باب ذکر کھلا، فرمایا باب غفلت بند ہوا۔ باب ذکر کھلا اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، باب ذکر کھلا، باب غفلت بند ہوا۔ الحمد للہ رب العالمین
باب رجا کھلا، باب امید کھلا، باب ملکوت کھلا۔ ارشاد فرمایا اور اس کے ساتھ ہی حب ذات اور حب نفس کا دروازہ بند۔ یعنی میں کچھ نہیں ہوں، تیری ملک ہوں، عالمین کا رب تو ہے، الرحمن الرحیم۔ باب رجا کھلا، یہ امید کا دروازہ کہ تو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ جیسے باب حرص بھی بند ہوا، باب بخل بھی بند ہوا۔ یار تو دینے والا ہے، حرص کیا کروں؟ تو دینے والا ہے، روکوں کیا؟ باب حرص و بخل بند ہوا۔ جیسا فرمایا مالک یوم الدین، باب خوف کھلا، حساب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ ارشاد فرمایا باب نخوت و تکبر بند ہوا۔ یوم دین کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ارشاد فرمایا کہ اب دروازہ کھلا، صحیح معنی میں دروازہ کھلا اخلاص کا، خلوص بندگی کا، اخلاص پیدا ہوا۔ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ جہاں باب اخلاص کھلا، باب نخوت بند ہوا، باب نخوت بند ہوا، باب انانیت بند ہوا۔ تو اب میں کچھ نہیں ہوں، اب اخلاص کی منزل ہے، تیری ہی بندگی اور تجھی سے مدد کا۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، باب الدعا کھلا، باب الدعا کھلا کہ سیدھے راستے کی ہدایت۔ اور جیسے ہی کہا سیدھے راستے کی ہدایت کا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ تکبر کو ختم کیا، طبیعت سے کبر کو مٹایا، اور پھر صرف اس دھن میں کہ سیدھی راہ ملے گی اپنے آپ کو آمادہ کیا کہ میں اب ایک کا ہو رہوں، ایک کے اشارے پر چلوں، ایک کی مرضی پر چلوں اور اسی سے مدد مانگوں، اسی سے مدد۔ تو جب اہدنا الصراط المستقیم تو ایک اور بھی راہ پیدا ہوئی کہ لاوارثی کا ڈر گیا۔ سیدھی راہ نکلا۔ اب اس کا بہت غور سے سنیے، دو مقام رہ جاتے ہیں، دو مقام رہ جاتے ہیں۔ اب یہ ساتویں منزل ہے، ساتویں منزل ہے، اور ساتویں منزل کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اور یہ ساتویں آیت بھی ہے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ہے تو یہ ساتویں آیت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا پہلا حصہ اس کا باب التخصیص فی الاستہداء، یعنی ہدایت مانگنے میں بھی خصوصیت، طلب ہدایت میں بھی خصوصیت، ان کا راستہ۔ دیکھیے بہت عجیب منزل اور عجیب مقام، باب التخصیص فی الاستہداء، ہدایت مانگ رہا ہوں مگر خصوصیت کے ساتھ ان کا راستہ۔ فرمایا تولا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی باب التخصیص فی الاستہداء۔ تبرا میں نے دوری چاہ، ادھر نزدیکی چاہتے ہوئے پہنچے، ادھر دوری چاہتے ہوئے کہ مغضوب کا راستہ نہ دکھلا، ضالین کا راستہ نہ دکھلا،
یہ تو سب پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں۔ ایک سے نزدیکی ہے، ایک سے دوری ہے، ایک سے دوری ہے اور ایک سے نزدیکی ہے۔ دوری ان سے جو مغضوب ہیں، دوری ان سے جو ظالمین ہیں، نزدیکی ان سے کہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ تو ایسی منزل پر جب دعا کی تفصیل خود یوں ملے تو ایک اور منزل ہے، وہ بھی آپ یاد رکھیں۔ جتنی معصومین سے دعائیں آئی ہیں سب کی شرحیں، جیسے شرح جوشن کبیر، جیسے شرح اسماء، جیسے شرح دعائے مدیر، جیسے شرح دعائے کمائل، یہ تمام شرحیں ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سید الساجدین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ساری دعاؤں کی کئی شرحیں ہیں۔ دعا کی شرح کی کیا ضرورت ہے؟ ترجمہ کافی ہے بھئی، عربی سے اردو میں ترجمہ کافی ہے نہیں، شرح۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کا ایک ایک لفظ مختلف چیزوں پر محیط ہے، مختلف امور پر محیط ہے، اور اس لیے شرح کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر شرح کے دعا سمجھ میں نہیں آتی۔ تفسیر کے ساتھ قرآن ہے، شرح کے ساتھ دعا ہے۔ دعا پڑھتے پڑھتے جن کو عادت سی ہو جاتی ہے، اور جو ترجمے کے ساتھ دعائیں پڑھنے کے عادی ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، آج کیا دہراؤں۔ بہرحال جو کچھ کرنا ہے اپنی کل آخری تقریر میں کہوں گا۔ کل کو جیسا میں نے وعدہ کیا، ایک عجیب منزل پر بھی گفتگو مقصود ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا، پہلی تقریر میں نے کہا تھا کہ خواجہ فرید الدین عطار نے لفظ دعا کو ایک جگہ استعمال کیا ہے اور اس کی تشریح میں 10 شعر کہہ دیے ہیں۔ میں نے صرف ایک شعر پڑھا ہے، اس کا 9 شعر باقی ہیں، وہ کل پڑھوں گا، وقت نہیں ہے۔ اور وہ پہلا شعر تو آپ کو یاد ہے نا، شد بدوش احمد رشک ملک، نبی کے دوست سے وہ رشک ملک آیا۔ شد بدوش احمد رشک ملک، چن دعائے مستجابہ بر فلک۔ جیسے قبول ہونے والی دعا آسمان پہ جاتی ہے، یہ بت شکنی کی منزل پر بھائی نے بھائی کو کاندھے پکڑایا تو خواجہ فرید الدین عطار سمجھے کہ کوئی دعا قبول ہو گئی۔ مگر اس کے بعد کیونکہ ظاہر ہے وہ تھمتے نہیں تھے، رکتے نہیں تھے، ان کو کہیں اور آگے جانا تھا، اس لیے وہ کہاں تک جائیں گے اس کو تو آپ کل ملاحظہ فرمائیں گے۔ کیونکہ اس کے بعد مسلسل خواجہ عطار نے 9 شعر کہے کہ یہ دعائے مستجابہ کیا ہے، یہ دعا کیسے بنے۔ خود بدوش احمد رشک ملک، دعائے مستجابہ برخلق۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے کہ اس کی بھی تکمیل ضروری ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی تھا سلسلہ کلام کو خاتمے پہ پہنچاتے ہوئے یہ بھی عرض کر دینا ہے کہ اگر ذوق دعا کو فطرت بشر سے الگ کر لیا جائے تو کیا رہ جاتا؟ طبیعت۔ ذوق دعا کو فطرت بشر سے اگر الگ کیا جائے تو کیا رہ جاتا؟ عجیب بات ہے، فطرت بشر اور ذوق دعا دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے کہ ایک محتاج ہے اور جس کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے وہ صمد ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو ضرورت ہے احتیاط کی، تکمیل کی، اس کو منظور ہے کہ مانگے۔ تقریر خاتمے پہنچ رہی ہے، معصوم سے پوچھا گیا سید رسول اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل بندے کا پسند ہے؟ حضرت امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم
کہ سب سے زیادہ کون سا عمل بندے کا خدا کو پسند؟ اشارت سنا بس یہی کہ مانگتا جائے، مانگتا جائے، سوال کرتا جائے۔ تو اس نے سر جھکا کے کہا کیا مسلسل مانگے، چاہے ہم مانگے؟ اشارت سنا یہی تو ہے کہ اگر مسلسل محتاج نہیں ہے، مسلسل احتیاج نہیں ہے، سانس کو کھینچ کے اگر مطمئن ہے کہ اب یہ واپس پھر آئے گی، نفس کو کھینچ کے اگر یقین ہے کہ اب دوسری سانس بھی لوں گا، تو دعا نہ کرے۔ اگر قدم قدم پر احتیاج ہے تو قدم قدم پر دعا، قدم قدم پر دعا۔ اس لیے بعض دعاؤں میں تو کہا کہ دعا کو شروع کرتے ہوئے یا ربی یا ربی یا ربی اتنی مرتبہ کہو کہ سانس منقطع ہو، سانس منقطع ہو جائے، رک جائے، اور اس کے بعد اندازہ کرو کہ تم نے اتنی مرتبہ کہا یا ربی اے میرے پروردگار۔ تو معصوم فرماتے ہیں اللہ کو سب سے بہتر عمل جو پسند ہے بندے کا وہ یہ کہ مسلسل دعا، مسلسل۔ اور ہمارے لیے باعث صد افتخار و نازش یہ ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، دنیا ابھی تک اسی دھوکے میں ہے کہ کیا سمجھ کے پکار رہے ہیں۔ ہم اس دنیا کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ان بندوں کو پکار رہے ہیں جنہوں نے دعا کا سلیقہ دیا ہے، ان بندوں کو پکار رہے ہیں۔ دھوکہ صرف یہی ہے کہ ربوبیت کا ہم پایا بنایا، ربوبیت کا ہم پلہ قرار دے دیا، شرک کی منزل ہے، بدعت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ جب ہم نے کہہ دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو غیر المغضوب علیہم نے کہہ کے کفر کو دور کیا، ولا الضالین کہہ کے بدعت کو دور کیا۔ اب نہ ہمارے پاس کفر ہے نہ بدعت۔ یہ بہت عجیب تفسیر ہے۔ غیر المغضوب علیہم کہہ کے کفر کو دور کیا، ولا الضالین کہہ کے بدعت کو دور کیا۔ اب کفر و بدعت نہیں ہے جس کا نام لے رہے ہیں، اس غرور کے ساتھ کہ بندے کو بندگی کا آئین دیا، بندے کو بندگی کا دستور دیا، دعا کا سلیقہ دیا، رب سے عبد و معبود کو بتلایا، اور دعا یوں کرتے۔ کسی صاحب نے 2 دن پہلے مجھے ٹیلی فون دیا تھا، وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ میں نے کسی تقریر میں یہاں کی یا کہیں ہو اس کے کچھ بند پڑھے تھے سید الشہداء کی دعا میں، تو وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کی 7 سالہ یادگار منائی جا رہی ہے، ان کو یقیناً بے چینی ہوگی۔ وہ اس کا مسئلہ مانگ رہے تھے کہ کس مسئلے سے اس مرثیے کا تعلق ہے، تو میں ان کو بتلاؤں وہ مسئلہ ہے جب مر گئے ہفتاد و 2 تن راہ خدا میں، یہ اس کا مشہور مسئلہ ہے اور نہایت اہم مرثیہ ہے۔ جب مر گئے ہفتاد و 2 تن راہ خدا میں، تنہا رہے شاہ شہداء دشت بلا میں، کوئی طاقت نہ رہی جس میں امام دوسرا میں، کوئی نہ رہا شہ کے عزیز و رفقا میں۔ یہ مسئلہ ہے اس کا۔ سرکار کی رونق تھی نہ دربار تھا باقی، لٹنے کو حرم مرنے کو سردار تھا باقی۔
لیکن یہاں سے دعا حنیف نے شروع کی، یہاں سے دعا حنیف نے شروع کی. فرماتے تھے ہاتھوں پر لیے لاشوں اگر مقبول ہوئے بار خدا ہدیہ کر، کس منہ سے تیرا شکر کروں اے میرے داور، تو نے میرے اصغر کو دیا رتبہ اصغر. جان اس نے محبوں کے جو بچوں پہ فدا کیا